حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ میں بن کر مت رہنا، قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیش کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھاتا خط بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ شکن اولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں خود کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ کہ ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر الطاف حسین نے فرمایا پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا ہے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا مہاجر قوم، بانی و قائد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا مہاجر قوم، بانی و قائد جناب الطاف حسین بھائی، اور آج کی اس ہنگامی ویڈیو بریفنگ کو دیکھنے اور سننے والے ایک ایک وفا پرست بزرگ، ماں، بہن، بیٹی اور تحریکی ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ہنگامی ویڈیو بریفنگ میں
میرے ساتھ رابطہ کمیٹی کے اراکین سفیان یوسف بھائی اور منظور احمد بھائی بھی موجود ہیں۔ واجب الاحترام ماؤں، بہنوں، بزرگوں اور عزیز تحریکی ساتھیوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، جسے نہ اسلامی اس مملکت میں جہاں نہ اسلامی روایات کا کوئی احترام ہے، نہ جمہوری ضابطوں کی کوئی قدر ہے، اس مملکت خداداد پاکستان میں غریب اور متوسط طبقے کے وہ لوگ جو اپنے جائز آئینی اور قانونی حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں، وہ لوگ ریاستی جبر، ظلم اور تشدد کا نشانہ بنائے جاتے رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں۔ گزشتہ 5 برسوں سے بالخصوص سندھ کے شہری علاقوں میں مہاجروں کے خلاف ایک ریاستی آپریشن کا نہ ختم ہونے والا ایک سلسلہ آج کے دن تک جاری ہے۔ اس دوران ہزاروں افراد کو گرفتار کر کے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا۔ 500 سے زائد مہاجر نوجوانوں کو گرفتار کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا گیا اور سینکڑوں کارکنان کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، جب کوئی شہید ہو جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے، بے گناہ اس کا خون ناحق بہا دیا جاتا ہے، تو اس کا صدمہ اپنی جگہ، لیکن اس شہید کے لواحقین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ صبر کر لیتے ہیں۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ، دکھ اور کرب ایسا ہے جسے وقت بھی پر نہیں کر سکتا۔ اس کرب کو، اس اذیت کو، اس دکھ کو وہی محسوس کر سکتے ہیں جن کے پیارے ریاستی ایجنسیوں اور اہلکاروں کے ہاتھوں لاپتہ کر دیے گئے، جبری طور پر گمشدہ کر دیے گئے۔ یہ ایک خالص انسانی مسئلہ ہے۔ آئین اور قانون کے تحت، جمہوری اصولوں کے تحت، انسانی ضابطوں کے تحت یہ ارباب اختیار اور ارباب اقتدار کا بنیادی فرض ہے کہ وہ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے دکھ اور کرب کے ازالے کے لیے اپنا آئینی، قانونی اور انسانی کردار ادا کریں۔ بدقسمتی سے ایسا بالکل بھی نہیں ہو رہا۔ اس کے برعکس جس بے رحمی، بے حسی، بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ لاپتہ افراد کے اہل خانہ، ان کے والدین، ان کی بیویوں، ان کی بہنوں اور ان کے بچوں کے ساتھ سفاکیت اور بربریت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، وہ انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی شرمناک ہے۔ اور یہ گھناؤنا عمل ان اداروں اور ان افراد کی جانب سے کیا جا رہا ہے جن کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوموں کو انصاف فراہم کریں۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، 24 جون 2018 کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ثاقب نثار کی جانب سے اچانک، بالکل اچانک، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، لوگوں کو میڈیا کے ذریعے پتہ چلتا ہے
کہ چیف جسٹس ثاقب نثار اندرون سندھ کے دورے کے بعد کراچی آئیں گے اور سپریم کورٹ کی کراچی رجسٹری میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ سے ملاقات کریں گے، ان کی فریاد سنیں گے اور انہیں انصاف فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ جب اس اعلان پر کراچی رجسٹری سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ پہنچے، جن میں بلوچ، سندھی اور مہاجر لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ بھی موجود تھے، مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے وہ افراد جنہیں جبری گمشدہ کر دیا گیا، ان کے اہل خانہ بھی موجود تھے۔ جب وہ سب سپریم کورٹ پہنچے اور انہوں نے پولیس اہلکاروں کے طرز عمل پر احتجاج کیا اور جذبات میں آ کر کچھ باتیں کہہ دیں، تو ان مظلوم افراد، مظلوم خاندانوں، متاثرہ خاندانوں کے جذبات کا احترام کرنے کے بجائے، ان کے ساتھ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرنے کے بجائے، سپریم کورٹ کی چیف جسٹس ثاقب نثار فرماتے ہیں کہ عدالت کی ڈیسک پہ ہاتھ مارا گیا، بدنظمی کی گئی، میں ایسے لوگوں کو جیل بھجوا دیتا۔ ثاقب نثار تو چیف جسٹس ہے یا کوئی گلی کا گنڈا ہے؟ تمہیں ان متاثرہ خاندانوں کے جذبات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں کہ ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے؟ کئی برس بیت چکے ہیں جن کے پیارے اپنے والدین سے دور ہیں، اپنے بیوی بچوں سے دور کر دیے گئے، اپنے بہن بھائیوں سے دور کر دیے گئے۔ ان متاثرہ خاندانوں کے دکھ کا، درد کا، کرب کا تمہیں ذرہ برابر بھی احساس ہے؟ نہ صرف تم نے سماعت ملتوی کر دی، اس کو جواز بنا کر کہ عدالت میں بد نظمی کی گئی، سماعت ملتوی کر کے چلے گئے، بلکہ جاتے جاتے تم یہ فتویٰ بھی دے گئے کہ تمہیں یقین ہے کہ ہماری ایجنسیوں نے ان افراد کو نہیں اٹھایا۔ یہ انصاف کا کون سا تقاضا ہے؟ یہ انصاف کا کون سا اصول ہے؟ نہ تم نے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی فریاد سنی، نہ ان کی فریاد کی روشنی میں، ان کی شکایت کی روشنی میں، ان کے ہاتھوں موجود ثبوت اور شواہد کی روشنی میں تم نے تحقیقات کے لیے کسی کو طلب کیا، نہ تحقیقات کرائی۔ اس کے باوجود تم نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ تمہیں یقین ہے کہ تمہاری ایجنسیاں جبری گمشدگی میں ملوث نہیں۔ تھوڑی بہت تو شرم کرنی چاہیے تھی۔ خدا نہ خواستہ اگر تمہارے خاندان کا کوئی فرد اس طرح اغوا کرنے کے بعد لاپتہ کر دیا جاتا اور کئی دن، کئی مہینوں اور کئی سالوں تک تمہیں اس کی اطلاع تک نہیں پہنچتی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں، تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے جواب دو کہ تمہارے دل پر کیا گزرتی ہے؟ تم کون کون سا درد نہیں کھٹکھٹاتے؟ کہاں کہاں جا کر تم دستک نہیں دیتے؟ تمہارے جذبات کا عالم کیا ہوتا؟ تم کس کس پر اپنا کرب، اپنا غصہ نہیں اتارتے؟ اگر متاثرہ خاندانوں کے کسی فرد نے یا افراد نے جذبات میں آ کر کوئی بات کہہ دی تو اسے درگزر کر دینا چاہیے تھا، ان کی فریاد کو محبت اور شفقت سے سننا چاہیے تھا اور انہیں انصاف فراہم کرنا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے تم نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ تمہاری عدلیہ پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ماتحت بنی ہوئی ہے۔ تم ظالموں کے پروٹیکٹر بنے ہوئے ہو، تم ظلم کو اور ظلم کرنے والوں کو تحفظ دے رہے ہو، نہ صرف تحفظ دے رہے ہو، ان کی حمایت بھی کر رہے ہو۔ یاد رکھو، انسانی تاریخ میں تمہارا کردار، تمہارا عمل اور تمہارے الفاظ تمہارے چہرے پہ مار دی جائے گی۔ یہ گھناؤنا کردار ادا کر کے تم ہزاروں لاکھوں افراد کی بددعائیں لے رہے ہو۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ کسی کو سنے بغیر، تحقیقات کیے بغیر فتویٰ دینے والے
چیف جسٹس ثاقب نثار، لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے جذبات کیا ہیں، ان کے پاس کیا ثبوت اور شواہد ہے، یہ میں ایک ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لاپتہ افراد کی بہنوں کی وہ ویڈیو ناظرین کے سامنے پیش کریں جن میں وہ اپنی فریاد چیف جسٹس کو سنانے کے لیے کراچی میں سپریم کورٹ رجسٹری میں پہنچی تھی. اور ابھی بھی، اور یہ لوگ خود، سر میں بتاؤں، یہ خود ایجنسیوں کو ریلیف دے رہے ہیں. ابھی بھی اگر میں بولی صرف اس لیے کہ انہوں نے ایک مسنگ پرسن میں سب کو کہہ دیا ایجنسیاں یوں کریں. ارے ہمارے پاس تو ثبوت ہے کہ ایم آئی کے پاس ہے میرا بھائی، میجر مشتبہ کے پاس ہے میرا بھائی، اور کتنی ایفرٹس ہم نے اپنے طور پر ایفرٹس کریں. باقاعدہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہمارے پاس ہے. ایس ایچ او اشفاق بلوچ اس وقت معطل ہے ہم میرے بھائی کے کیس میں، پر ہم سے کوئی نہیں پوچھا کہ اس نے کہاں کیا، مار ڈالا یا زندہ ہے میرا بھائی. ابھی ہم ہوا میں کوئی بات نہیں اڑا رہے تھے اور لوگوں کی طرح، ہم ثبوت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ ہماری بات کا نوٹس کرتے ہیں تو آج میں کہتی ہوں پورا ثبوت دے رہی ہوں کہ ہمارے بھائی کے پیچھے اور بھی بیچارے بے قصور لوگ برآمد ہوتے. لیکن چیف جسٹس کا چلے جانا، میں تو سمجھتی ہوں یہ ثبوت ہے کہ وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ لوگ آئیں واپس اور اسی طرح اسیر رہے، کیونکہ اصل دہشت گرد ان سے نہیں برآمد ہوتے. یہ لوگ شریف لوگوں کو پکڑ کے اس طرح دیکھیں نا، غائب کر دینا، اس طرح غائب کر دینا، یہ تو کہیں کا قانون نہیں ہے نا، یہ تو ہمارا لا بھی نہیں کہتا. آئین کے تحت بھی ہمارے عدالتوں میں پیش کیا جائے، سزائیں دی جائیں، پھانسی دی. عزیز تحریکی ساتھیوں، ماں بہنوں، آپ نے لاپتہ افراد کی بہنوں کے یہ جذبات سن لیے. یہ متاثرہ خاندان اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ جو اصل دہشت گرد ہیں، جو سماج دشمن عناصر ہیں، جو معصوم اور بے گناہ افراد کے قتل میں ملوث ہیں، جو ریاستی اداروں اور ریاست کے اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ہیں، ان جیسے یعنی احسان اللہ احسان جیسے دہشت گرد اور راو انوار جیسے دہشت گرد قاتل سفاک درندے وہ تو تمہاری پناہ میں رہتے ہیں، انہیں تم حفاظت میں رکھتے ہو، اور جو معصوم اور بے گناہ ہیں انہیں لاپتہ کر دیا جائے تو ان کے اہل خانہ کو انصاف فراہم کرتے ہوئے بھی تمہیں موت آتی ہے. شرم کرنی چاہیے. یہ مظلوموں کی آہیں عرش الہی کو ہلا دیں گی. ان کی آہیں رحمت خداوندی کو جوش دلا دیں گی، اور اس کا اثرات تم پر اور تمہاری آل اولاد پر پڑیں گے. یاد رکھیں، ممالک ویران اور تباہ اور ختم اس لیے نہیں ہوتے کہ کون سی طاقت ایٹم بم رکھتی ہے اور کون سی نہیں، بلکہ مملکتیں اس لیے تباہی اور بربادی کا نشانہ بن جاتی ہیں کہ وہاں کے عوام کے ساتھ عدلیہ انصاف نہیں کرتی. مولا علی کا قول ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم رہ سکتی ہے، لیکن ظلم اور ناانصافی کی حکومت کو کبھی دوام نہیں ہو سکتا. میں یہاں پر اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے رابطہ کمیٹی کے رکن سفیان یوسف بھائی سے درخواست کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابائے مہاجر قوم جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی، عزیز تحریکی ساتھیوں، بزرگوں، ہمدردوں اور اس سوشل میڈیا دیکھنے والوں کو، آپ سب کو السلام علیکم. اب تک جو حالات ہوئے اس کی اگر ہم بات کریں تو ایک بات تو صاف ظاہر ہے کہ ایم کیو ایم حالات، محرومیوں، مجبوریوں، شہیدوں، اسیروں اور لاپتہ ساتھیوں اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جد و جہد کا نتیجہ ایم کیو ایم. اور 1987 سے لے کے 1987 سے لے کے آج 2018 ہے. اس میں 12 انتخابات آئے اور ہر موقع پہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی فراست سے
لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے رہے، اس میں شہیدوں کی فیملیاں، اسیروں کی فیملیاں، اسیر ساتھی یہ بارہا منتخب ہوتے رہے۔ ان 31 سالہ جدوجہد میں جو محرومیوں اور حالات کے تناظر میں جدوجہد جاری تھی، اس میں ایک موقع ایسا آیا جب 22 اگست ہوا۔ 22 اگست سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو پہلے لے کے چلتا ہوں، 2013 کے جنرل الیکشن، جب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو مختلف قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی ذرائع سے یہ خبریں ملتی رہیں کہ کچھ ٹولے اپنی ٹولیاں بنا رہے ہیں ایم کیو ایم کے اندر، اور وہ لوگ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ اور 2013 کے الیکشن کے بعد تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم نے اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جو نتیجہ حاصل کیا تھا اس میں جشن منانا چاہیے، مگر قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے 9-0 پہ ایک جنرل ورکر اجلاس بلایا اور تمام ہی رابطہ کمیٹی کو معطل کر دیا، اور اس کے اندر قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے یہ بات بتائی کہ اس وقت تحریک کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کچھ عناصر ایجنسیوں کے ساتھ مل گئے ہیں اور چائنا کٹنگ کو، کرپشن کو، ان چیزوں کو، جرائم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے ایک بڑا ایکشن لیا، جس کے بعد جب ان ٹولیوں کی حقیقت کھل کے سامنے آنے لگی تو انہوں نے ایجنسیوں کے ساتھ مل کے بغاوت کی اور پی ایس پی، بہادر آباد پی آئی بی ٹولیاں بن گئی۔ یہ ٹولیاں بنی اور جو مخلص کارکنان تھے، جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے ساتھ ابھی بھی جڑے ہوئے، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں ابہام پیدا کیا جانے لگا اور کہا یہ جانے لگا کہ ہم تو پتنگ نشان ہمارا ہے، پرچم ہمارا ہے، ہم قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی تعلیمات کو ہی آگے پروموٹ کر رہے ہیں، جو درد قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے۔ مگر یہ ابہام تو پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر مخلص کارکنان الطاف بھائی کے ساتھ جڑتے رہے، اور یہ پی آئی بی ٹولی، پی ایس پی ٹولی، بہادر آباد ٹولیاں، ان لوگوں کے چہروں پہ سے نقاب ہٹتے چلے گئے۔ اسی کی تصویر اب سے 2 دن پہلے بہادر آباد نے ایک جنرل ورکر اجلاس کرنے کی کوشش کی، ان کے چہرے سے نقاب اترائی۔ میں اپنے ساتھی سے کہوں گا کہ شہید ساتھی کی بہن صفیہ شاہ کا یہ چھوٹا سا ویڈیو کلپ ذرا چلا دیجیے۔ آپ لوگوں نے کب سنی باتیں؟ نہیں سنانی ہے مجھے پتا ہی کوئی میڈیا نہیں ہے، کچھ نہیں چلے گا، مجھے کسی میڈیا کی ضرورت نہیں۔ خالد بھائی آپ ادھر آئیے گا پلیز، آپ ادھر آ جائیں۔ باجی چھوڑ دیں مجھے، آج بولیے تو میں بہت دم چھوڑ کے آئی ہوں۔ خالد بھائی آپ آئیں گے، میں
आपसे भी आज बात करूंगी। आमिर भाई प्लीज आप आएंगे? मुझे नहीं पता किसके नहीं, मैं आज करूंगी सब कुछ। मैं करने आई हूँ, ये लग रहा है मैं करने नहीं आई हूँ। आपको जो समझना है वो समझे। खालिद भाई और आमिर भाई नहीं, सारे 10 को 10 हो गए। आप छोड़ दी सलवारी। आमिर भाई आप आएंगे? आमिर भाई, मैं सारे भाइयों से पूछती हूँ और कहती हूँ, जरा खालिद भाई और आमिर भाई से पूछेंगे मैं कौन हूँ। आपको पता है मैं कौन हूँ, किस सेक्टर से? आपको पता है आमिर भाई? चुप हो जाए सब, मैं एक कारकुन हूँ, मेरा हक बनता है पूछने का। बाकी आप भी हटे। आपको पता है मैं कौन से सेक्टर से हूँ? आपको पता है मैं कौन से सेक्टर से? नहीं छोड़ दे आप लोगों को। मैं जोर बचा रही हूँ, जबकि डिप्टी कन्वीनर है, इनको पता है मैं किस सेक्टर से हूँ। मैं बदतमीज हूँ? नहीं, मुझे बात करने दें। आप मुझे पहले बताइए। बाजी आप क्या बात करो, उसको आगे आवाज आ रही है ना, बंद कर दो शादी मूवी। ये वीडियो के अंदर दिखाने का मकसद कि ये शहीद साथी की बहन का सवालों का ये जवाब ना दे सके कि टिकटों की बंदरबाट जो इनका पहले भी बारहा मंसूबा रहा है, जिसको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने सच्चे और मुखलिस साथियों को आगे लाए, इलेक्शन में हर दफ़ा नए साथियों को प्रमोट किया। और इस शहीद साथी की बहन का सवाल भी यही था कि वो मुखलिस लोगों को क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है इस बहादुराबाद टोले में। तो ये बात साफ जाहिर हुई, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक नकाब उतरा है, जो ये लबादा उड़े हुए हैं कि हम तो पतंग के लिए काम कर रहे हैं, हम अल्ताफ भाई के लिए काम कर रहे हैं, अल्ताफ भाई यहाँ नहीं है। तो इन सब से यही है कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई आज भी दिलों में हैं, आज भी वहाँ मौजूद हैं। अगर स्टेट MQM को इलेक्शन नहीं लड़ने दे रही तो क्या किया जाए, ये सवाल। इसके साथ साथ मैं इस बहादुराबाद टोली में बहुत सारे वो लोग हैं जिनको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने शहीदों और असीरों की फैमिलियों के सामने जब इन्होंने माफ़ी मांगी तो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने माफ़ कर दिया। उसमें एक नाम अमीनुल हक का भी, और उन्होंने कहा कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई हमसे गलती हुई है, हम आपकी सरबराही में काम। मगर एक वो होती है कुत्ते की दुम, अगर उसको नली के अंदर पाइप की नली में डाल के रखें तो वो 100 साल बाद भी निकाली जाए तो वो टेढ़ी की टेढ़ी। यही सूरत हाल अमीनुल हक के साथ कि जब वो वापस आए और दोबारा से 22 अगस्त का वाकया हुआ तो उन्होंने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया और साथियों पे बेजा जुल्म और पाबंदियां लगाई। इनका रवैया मैं इसी वीडियो से मुताबिक एक और सीक्वेंस की तरफ आपको लेके जाऊंगा और अपने इंजीनियर साथियों से कहूंगा कि वो वीडियो भी जरा प्ले कर दे कि इनका रवैया क्या है कारकुनान से। ये ले जा रहे हैं मीडिया को कि कोई भी आके मेरी बात ना सुने, ठीक है। मीडिया को सबको यहाँ से भगाया जा रहा है कि एक शहीद की फैमिली यहाँ पे अगर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही है तो कोई नहीं सुनेगा। इनको देख लें, इनको अमीन भाई को जो कि मीडिया को आने से रोक रहे हैं कि एक शहीद की फैमिली यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने आई है
हैं और ये रिकॉर्ड नहीं करवाने दे रहे हैं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ इसलिए। ये देखिए आप, कितनी मीडिया यहाँ है जिसको नहीं आने दिया जा रहा सामने। समा भी है, हम भी है, दुनिया भी है, डॉन भी है, न्यू भी है। ये वो मीडिया है जो कि एमक्यूएम से लेके खा रही है क्या? एमक्यूएम से लेके खा रही हैं आप लोग? हाँ, बताएंगे मुझे? ऊपर तो मेरी सारी वीडियो इन्होंने डिलीट कर दी, कवर नवीद जमील ने जो मुझसे बदतमीजी की। ये देखें किस तरह से बता रहे हैं वीडियो। मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करना, मुझे मीडिया से बात करनी है और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। गाड़ी निकालो ना ये देखें आप, कितनी मीडिया यहाँ खड़ी है और कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि भादराबाद जो है वो मीडिया को खूब भर रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भादराबाद मीडिया को भर रहा है। ये देखें कितना मीडिया खड़ा है लेकिन मेरी कोई बात नहीं सुन रहा। आप लोगों ने मेरी सुननी है या नहीं सुननी? आ जाए। मैं हक परस्त माओं, बहनों, बुजुर्गों, खासकर शहीदों, असीरों, लापता साथियों की माओं बहनों से एक गुजारिश करूंगा कि इस बहादुर बहन की तरह से वो भी बहादुराबाद टोले पे चढ़ाई करें और उनको अपने मरकज से बाहर निकाल दें। जो आरजी मरकज इन्होंने बहादुराबाद में बनाया, हमारा असल मरकज, हमारा 90 हमारा खुर्शीद मेमोरियल हॉल है। ये माए बहनें वहां से इनको बाहर निकालें। अगर ये आपके इलाकों में आते हैं तो इनको अपने इलाकों में घुसने ना दें। दूसरी बात, मैं उन मीडिया से ये बात कहूंगा कि कराची का मीडिया हकपरस्त मीडिया है, वो सच और हक की बात दिखाने से गुरेज ना करे। वो दिखाए कि असलियत क्या है। कराची की आवाम, कराची के लोग, कराची के रहने वाले क्या चाहते हैं, वो मीडिया पे दिखाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो और ये पता चल सके कि किस तरह से एजेंसियों के साथ मिलकर कराची के सोच के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। मैं अपनी बात का इख्तिताम करूंगा और ताकि इस मीडिया ब्रीफिंग को मजीद आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी अल्ताफ, शुक्रिया सुफियान भाई। मैं राब्ता कमेटी के रुकन मंजूर अहमद भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया कासिम भाई। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाबा महाजिर कौम, क़ायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, दुनिया भर में इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले और सुनने वाली मेरी माओं, बहनों, बुज़ुर्गों और अज़ीज़ तरीके साथियों, अस्सलाम वालेकुम। 2018 25 जुलाई को पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद किया जा रहा है। बल्कि अगर ये कहा जाए कि ये आम इंतखाबात का इनेकाद नहीं बल्कि ढोंग रचाया जा रहा है आम इंतखाबात का, तो गलत नहीं होगा। ये जनरल इलेक्शन नहीं बल्कि जर्नल इलेक्शन है, जर्नलों के इलेक्शंस हैं और इस इलेक्शन में अपने मनपसंद नताइज, अपने मनपसंद अफराद को मुंतखब करवाने के लिए और अपने मनपसंद टोलियों को मुंतखब करवाने की पहले ही मंसूबाबंदी हो चुकी है, तैयारी हो चुकी है।
یہ انتخابات نہیں بلکہ مکمل ڈرامے بازی ہے، ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے۔ پاکستان کے آئین یعنی 1973 کے آئین میں جو پاکستان کے شہریوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں اور آئین کے تحت ریاست پاکستان کے جو سوشل کانٹریکٹ کی جو شرائط طے کی گئی ہیں اس کی خلاف ورزی ایک انتہائی سنگین جرم ہے، اور آئین کا، پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 6 کہتا ہے کہ جو اس آئین کی خلاف ورزی کرے، اس آئین کی خلاف ورزی کرنے والے کی مدد کرے، معاونت کرے، وہ بھی مکمل طور پہ شریک جرم ہے، اور یہ آئین کو توڑنے کا عمل سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ لہذا 1973 کے آئین میں جو ضمانتیں دی گئی ہیں ان کی خلاف ورزی کرنا سنگین غداری کے زمرے میں آتا ہے، چاہے وہ کوئی ریاستی ادارہ ہو، چاہے وہ کوئی فرد ہو یا کوئی اور شخصیت ہو یا افراد ہوں۔ اگر پاکستان کے آئین میں دیے گئے حقوق کی خلاف ورزی کی جائے گی تو سنگین غداری کے زمرے میں آتی ہے۔ پاکستان کا آئین ضمانت دیتا ہے کہ انتخابات آزادانہ ہوں، منصفانہ ہوں، اور ہر شہری کو اس کے ظرف اور ضمیر کے مطابق آزادانہ طور پر انتخابات میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہو۔ ہر فرد کو، پاکستان کے ہر شہری کو آئین ضمانت دیتا ہے کہ وہ مکمل طور پہ اپنے تحریر، تقریر کی اسے مکمل آزادی ہے اور وہ اس کا مکمل اظہار کر سکتا ہے۔ پاکستان کا آئین ضمانت دیتا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اپنی سیاسی سمجھ بوجھ کے مطابق سیاسی جماعت بنا سکتا ہے، سیاسی جلسہ کر سکتا ہے، سیاسی جلوس نکال سکتا ہے۔ یہ پاکستان کا آئین ضمانت دیتا ہے، اور ان آئین کی شقوں کی خلاف ورزی کرنے والا آئین کو توڑنے کے مترادف ہوگا اور سنگین غداری، آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سنگین غداری کا مرتکب ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی جو کروڑوں عوام کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، اور ان کی تحریر، تقریر، تصویر پر، میڈیا پر پابندی لگا دی گئی، مکمل بلیک آؤٹ کر دیا گیا۔ یہ پاکستان کے آئین میں دی گئی ایک شہری کے حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ 9-0 سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، تالے لگا دیے گئے۔ خورشید بیگم میموریل ہال اور اس سے متعلقہ تمام MQM کے مرکزی دفاتر بند کر دیے گئے۔ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق MQM پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہے، لیکن ریاستی ادارے MQM کے اوپر پابندیاں لگا کر غیر اعلانیہ پابندیاں لگا چکے ہیں۔
اور پاکستان کی کسی عدالت نے اس کا نوٹس نہیں لیا. کیا الیکشن کمیشن کو پاکستان کے آئین کی کھلی خلاف ورزیاں نظر نہیں آ رہی ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن کو پاکستان کے سب سے بڑے شہر جو 70% کے قریب ریونیو دیتا ہے اور سندھ کے شہری علاقے جہاں پر ایک جماعت کے اوپر غیر اعلانیہ پابندی لگا دی گئی ہو، کیا الیکشن کمیشن کو یہ پابندیاں نظر نہیں آتی؟ کیا پاکستان کی کسی عدالت کو، سپریم کورٹ میں بیٹھے ججوں کو یہ کھلم کھلا غنڈہ گردی نظر نہیں آتی؟ تو ایسی صورت میں ہم ایسے انتخابات کو کس طریقے سے منصفانہ، کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ کہہ سکیں گے؟ یہ انتخابات نہیں، کھلم کھلا دھاندلی اور ایک ڈھونگ اور ایک ڈرامہ ہے جس کے نتائج پہلے سے طے کر دیے گئے ہیں. اور اس کا واضح ثبوت ہے کہ الیکشن کمیشن نے غیر ملکی بین الاقوامی مبصرین اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے معذرت کر لی ہے اور کہا ہے کہ اگر کوئی غیر ملکی مبصر اور ادارہ جو الیکشن کی مانیٹرنگ کے لیے پاکستان میں آتے ہیں اور گزشتہ ہر انتخابات میں آتے رہے ہیں، چاہے وہ 70 کے انتخابات ہو، 88 ہو، 90 ہو، 93 ہو، 97 ہو، 2002 ہو، 2008 ہو، 2013 ہو، چاہے بلدیاتی انتخابات ہوں، ہر انتخابات میں بین الاقوامی مبصرین پاکستان آتے ہیں، الیکشن کی مانیٹرنگ کرتے ہیں اور غیر جانبدارانہ طور پہ اپنی رپورٹ مرتب کرتے ہیں. کھلم کھلا دھاندلی کا یہ واضح ثبوت ہے کہ غیر ملکی مبصرین کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ دیگر غیر ملکی افراد کی طرح پہلے اپنے ویزے کے لیے اپلائی کریں اور اگر انہیں ویزا مل جاتا ہے تو وہ اپنی سیکیورٹی کا انتظام کریں اور اپنی ذمہ داری پر پاکستان میں آئیں. ان کو کسی قسم کی سہولیات نہیں دی جائیں گی. الیکشن کمیشن کو کس بات کا ڈر ہے؟ ایسا کیا کیا جا رہا ہے جسے چھپانے کی ضرورت ہے؟ یقیناً یہ وہ دھاندلی کا منصوبہ ہے کہ غیر ملکی مبصرین آئیں گے، انہیں جب نظر آئے گا کہ یہ الیکشن نہیں، یہ تو دھاندلی ہے، یہ ڈھونگ ہے، تو دنیا کے سامنے آشکار ہوگا. اور ایک اور بات میں آپ کے علم میں لے کر آؤں کہ گزشتہ مئی کے مہینے میں پاکستان کے سفارتکاروں کی پر امریکہ میں نقل و حمل پر پابندی لگا دی گئی کہ واشنگٹن کے سفارت خانے کے 40 کلومیٹر سے باہر نکلنے کی صورت میں انہیں پہلے سے پرمیشن لینی ہوگی. اور بڑا ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ امریکہ نے پابندی لگا دی، امریکہ نے ناانصافی کر دی. تو میں پاکستان کے شہریوں کے علم میں یہ بات لے کر آنا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے امریکہ سمیت بہت سارے مغربی ممالک کے سفارت خانوں پر پابندی لگا دی ہے کہ وہ کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں آزادانہ طور پہ نقل و حمل نہیں کر سکتے. انہیں لاہور میں آزادانہ نقل و حمل کی اجازت ہے، انہیں راولپنڈی میں، اسلام آباد میں فری موومنٹ کی اجازت ہے، وہ پشاور میں آزادانہ طور پہ جا سکتے ہیں، وہ فیصل آباد، گجرانوالہ جا سکتے ہیں، وہ سیالکوٹ جا سکتے ہیں. لیکن سندھ کے شہری علاقوں میں کراچی سمیت سکر، حیدرآباد، میرپورخاص، نواب شاہ میں وہ آزادانہ طور پہ نہیں جا سکتے، نہ وہ لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، انہیں پہلے پرمیشن لینی پڑے گی. یہ کھلم کھلا ڈھونگ ہے، ناانصافی ہے اور اس دھاندلی کو چھپانے کے حربے ہیں. 2013 سے آپریشن جاری ہے، امن و امان ہو چکا ہے، بڑے امن و امان کے ڈھنڈورے پیٹے جا رہے ہیں. تو پھر آپ کو کس بات کا ڈر ہے
کہ آپ بین الاقوامی انجمنوں کو، بین الاقوامی سفارتکاروں کو کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں میں ان کی موومنٹ پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے. یہ کھلم کھلا پری پول ریگنگ ہے اپنے من پسند نتائج حاصل کرنے کے لیے. اور اس دھاندلی کی منصوبہ بندی میں مکمل طور پہ یہ پی آئی بی اور بہادر آباد ٹولہ بھی شامل ہے. اس ٹولے نے جو بڑے دعوے دار تھے کہ ہم گراؤنڈ پر ہیں اور ہم گراؤنڈ پر رہ کے حالات کو فیس کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی یہ مطالبہ کیا کہ ایم کیو ایم کے مرکزی دفاتر کی سیل ختم کی جائے، نہ ہی انہوں نے مطالبہ کیا کہ ناجائز، غیر قانونی، غیر منصفانہ حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، نہ ہی اسے کورٹ میں چیلنج کیا، نہ ہی انہوں نے مردم شماری کو کبھی کورٹ میں چیلنج کیا. شہری آبادی، سندھ کے شہری آدھی سے زیادہ آبادی ختم کر دی گئی، لیکن انہوں نے کورٹ میں کبھی چیلنج نہیں کیا. تو یہ کیا مہاجروں کے مقدمات لڑیں گے؟ یہ کیا مہاجروں کے حقوق حاصل کریں گے؟ یہ کھلم کھلا ایجنسیوں کے لے پالک ایجنٹوں کو، چاہے وہ کمالو ٹولہ ہے، چاہے دیگر ٹولے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ٹولہ ہے، ان کو شہری علاقوں میں مسلط کرنے کی منصوبہ بندی کا مکمل حصہ ہیں. ایسی صورت میں یہ مہاجر نام کو استعمال کر کے، مہاجر شہداء کے نام کو استعمال کر کے مہاجر عوام کے آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں مہاجر کارکنان سے، مہاجر ماؤں بہنوں سے اپیل کروں گا کہ یہ وہ لوگ جو مہاجر شہداء کے خون کا سودا کر چکے ہیں، جنہیں الطاف بھائی کے نام پہ اسمبلی کی رکنیت ملی، عوام نے آنکھیں بند کر کے جنہیں ووٹ دیا، جن کی شکل و صورت نہیں، نام نہیں، بلکہ الطاف بھائی کے اعتماد کی بنیاد پہ جنہیں ووٹ ملا، اور جنہوں نے اپنی وفاداری بدلی، اپنے ظرف ضمیر کا سودا کیا، آج پھر وہ نئے نام سے الیکشن لڑنے آ رہے ہیں، مہاجر نام کو استعمال کر رہے ہیں، مہاجر شہداء کو استعمال کر رہے ہیں. جب یہ آپ کے علاقوں میں آئیں، ووٹ مانگنے آئیں، تو میں آپ سے اپیل کروں گا ان کا احتساب کریں، انہیں اپنے علاقوں میں نہیں گھسنے دیں. اور یہ جب آپ کے علاقوں میں آئیں تو ان سے نہ صرف یہ سوال کریں، بلکہ تم نے ہمارے پانی کے مسئلے، بجلی کے مسئلے، ملازمتوں کے مسئلے کے لیے کیا کیا؟ ان کے پاس یقیناً اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. تو ان کا استقبال پھر اسی طریقے سے ہونا چاہیے جس طرح ایک ضمیر فروش کا استقبال ہوتا ہے. انہیں ان کی اصلیت دکھانا ضروری ہے. انہیں یہ بتانا ضروری ہے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے تمہیں اس بنیاد پہ اسمبلیوں میں بھیجا تھا کہ تم مہاجروں کا مقدمہ لڑو گے، مہاجروں کے حقوق کی بات کرو گے. اس کے بدلے میں تم نے چائنا کٹنگ کی، اس کے بدلے میں تم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو سرکاری ملازمتیں دلوائی، پرموشنز دلوائے. تم نے اپنے 120-80 گز کے گھروں سے نکل کے تم ڈیفنس کلفٹن کے گھروں میں، بنگلوں میں چلے گئے. تم نے قوم کے لیے کچھ نہیں کیا بلکہ اپنے خاندان کے لیے کیا. تمہارا احتساب بہت ضروری ہے. اور میں مہاجر ماؤں بہنوں سے کہتا ہوں کہ یہ جب علاقوں میں آئیں تو ان کا استقبال ان کے شایان شان ہو. انڈوں سے، ٹماٹروں سے، جوتوں سے ان کا استقبال ہونا چاہیے. یہ اسی کے مستحق ہیں. جو قوم کے شہیدوں کے خون کا سودا کر دیں وہ کسی عزت و احترام کے مستحق نہیں ہیں. چاہے یہ ٹولے، چاہے وہ پی ایس پی کے ٹولے ہوں، کمالو ٹولہ ہو، پی آئی بی ٹولہ ہو یا بہادر آباد ٹولہ ہو، یہ جس دفتر میں بیٹھے، چاہے یہ پی آئی بی میں ہوں، بہادر آباد میں ہوں، کمالو ٹولے میں ہوں، قیابان شہر میں ہوں، ان کے دفتروں میں جا کے احتجاج کریں،
इनको इनकी औकात याद दिलाएं कि ये महाजिर शौदा के खून का सौदा करके, असीरों की कुर्बानियों का सौदा करके, लापता साथियों की कुर्बानियों का सौदा करके ये पुरसुकून बैठे हैं और चाहते हैं कि ये इलेक्शन लड़ने। मेरी माओ बहनों से अपील है कि अगर हम सुकून में नहीं तो ये भी सुकून में नहीं। अगर हमारे साथी अपने घरों पे नहीं सो सकते हैं, रुपोशी में हैं, तो ये भी अपने दफ्तरों में, अपने घर पे सुकून में ना हो। ये भी हमारे शोहदा के खून का सौदा करने वालों तक हमारे हाथ इनके गिरबानों तक पहुंचेंगे और यकीनन पहुंचेंगे। तो महाजिर माए बहनें और मासूम नौजवान और बच्चे इनका एहतसाब करेंगे और इन्हें इनके एयर कंडीशन कमरों से बाहर निकाल के सड़क पर खड़ा करना होगा, तभी इनका सही एहतसाब हो सकेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। जय महाजिर, जय अल्ताफ हुसैन। शुक्रिया मंजूर भाई। अजीज तहरीकी साथियों, चीफ जस्टिस के बहीमाना जालिमाना रवैये के हवाले से हमने MQM का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। शहीदों, असीरों और लापता साथियों के अहले खाना के साथ महाजिर कौम के गद्दारों, ज़मीर फरोशों, बेईमानों, अय्यारों, मक्कारों, इनके तर्ज़ अमल, इनकी मफाद परस्ताना सोच और इनके ज़ालिमाना आमाल, उस पर हमने MQM का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया। आप तमाम माओ बहनों, बुज़ुर्गों और तहरीकी साथियों को इस बात का पता है कि MQM ने 25 जुलाई 2018 को होने वाले आम इंतखाबात के बाइकाट का ऐलान किया है और बाबाए महाजिर कौम कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई ने राब्ता कमेटी के इस फैसले की तौसीक की है। अजीज तहरीकी साथियों, MQM के बाइकाट के ऐलान के बाद सियासी यतीमों ने कराची का रुख कर लिया है। महाजिर कौम के ज़मीर फरोश गद्दार, जैसा कि मंजूर भाई ने बताया कि आज भी महाजिर कौम के माँ बहनों बुजुर्गों के पास जाके उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि उन्हें कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की खामोश सपोर्ट हासिल है। ये झूठे हैं, मक्कार हैं, अय्यार हैं। और अल्ताफ भाई अपने वीडियो खिताब में इन बेगैरतों, बेशर्मों, कम नस्लों की औकात वाजे कर चुके हैं। लिहाजा इनकी चिकनी चपड़ी बातों में हरगिज नहीं आइएगा, इनकी अफवाहों में हरगिज मत आइएगा, इनके बहकावे में हरगिज नहीं आइएगा। और एक चीज याद रखिएगा, 25 जुलाई 2018 को होने वाले इंतखाबात का महाजिर कौम मुकम्मल बाइकाट करेगी। ऐसा बाइकाट करेगी कि सिंध के तमाम शहरों में कायम होने वाले पोलिंग स्टेशनों पर कब्रिस्तान का सन्नाटा नजर आएगा। अजीज तहरीकी साथियों, 1987 से लेकर 2013 के इंतखाबात तक, चाहे वो आम इंतखाबात हो या बल्दियाती इंतखाबात, इन इंतखाबात में कामयाब होने वाले सेनेट के रुकनियत, कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, मेयर, डिप्टी मेयर बनना, ये तमाम के तमाम ओहदे, मनासिब, पोजीशन, इज्जत, शोहरत, मकामात, ये सब कायद तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई की शब व रोज़ की मेहनत, तहरीक के बावफा शहदा की लाजवाल कुर्बानियों, असीरों, लापता साथियों और उनके अहले खाना के साथ साथ तहरीक के वफा परस्त माँ बहनों बुजुर्गों की शब व रोज़ की मेहनत की बदौलत है। जिन शहीद साथियों, असीर, लापता साथियों की कुर्बानियों की बदौलत कोई सेनेटर बना, कोई MNA, MPA, मेयर, डिप्टी मेयर बना, आज वो बेगैरत, बेशरम,
کم نسل شہیدوں کے اہل خانہ کے ساتھ، لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کے ساتھ اور اسیر ساتھیوں کے اہل خانہ کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کر رہا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ آج کی اس ویڈیو بریفنگ کے اختتام پر میں ایک ایک وفا پرست ماں، بہن، بزرگ، بالخصوص ملینیلز، نوجوان طلبہ و طالبات سے کہتا ہوں کہ ہمت اور جرت کا مظاہرہ کریں، ڈٹ جائیں، ان کے دفاتر میں گھس جائیں اور ان بے شرموں اور بے غیرتوں کے گریبان پکڑ کر ان کا احتساب کریں کہ وہ آج جس مقام پر ہے وہ شہید، اسیر اور لاپتہ ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کی قربانیوں کی بدولت ہے، اور ان متاثرہ خاندانوں کی قربانیوں کا مذاق اڑانے کی کسی بے غیرت کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام ساتھی بلا خوف و خطر ہمت اور جرت کا مظاہرہ کر کے نکلے میدان میں، گھس جائیں ان کے دفاتر میں اور جا کے ان کے گریبان پکڑ کے ان سے سوال کریں کہ بے غیرتوں، تم آج جو اتنی ایک ایک گز کی زبانیں کھول کر باتیں کرتے ہو، تمہیں یہ مقام دلایا کس نے؟ یہ عزت، شہرت، نام، یہ پوزیشن، یہ مرتبہ تمہارے پاس آیا کیسے؟ کیا تمہارے باپ کی جاگیر تھی؟ کیا تم اس مقام کے قابل تھے؟ ان کا احتساب کرنا ضروری ہے، ان بے غیرتوں کو آئینہ دکھانا ضروری ہے تاکہ ان کی آنے والی نسلیں مہاجر قوم، بابائے مہاجر قوم نظریے اور تحریک سے غداری کا تصور کرنے سے ڈریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کی اس ویڈیو بریفنگ کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی مہاجر قوم کی مشکلات کو آسان کرے، تحریک کے تمام شہداء کے درجات کو بلند کرے، تمام لاپتہ ساتھیوں کی باحفاظت ان کے گھروں پہ واپسی یقینی بنائے، تمام اسیر ساتھیوں کو جلد سے جلد رہائی نصیب فرمائے، قائد تحریک جناب الطاف حسین کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، درازی عمر عطا فرمائے اور مظلوم مہاجر قوم کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے مہاجر، جیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی۔ السلام علیکم۔ کندھوں کو ملا کے کندھوں سے قائد کے پیچھے چلتے ہیں، جب ملا کے چلتے ہیں قدم تو دل دشمن کے جلتے ہیں۔ کندھوں کو ملا کے کندھوں سے قائد کے پیچھے چلتے ہیں، جب ملا کے چلتے ہیں قدم تو دل دشمن کے جلتے ہیں۔ پڑھتے ہی اب تو ہے ہم کو رہنا، ساتھی میرے تجھ سے ہے بس اتنا ہی کہنا۔ پڑھتے ہی اب تو ہے ہم کو رہنا، ساتھی میرے تجھ سے ہے بس اتنا ہی کہنا۔ الطاف حسین جیسا لیڈر دیکھو ہم نے پایا، الطاف حسین ہے ساری قوم کا سچا سرمایہ۔ کندھوں کو ملا کے کندھوں سے قائد کے پیچھے چلتے ہیں، جب ملا کے چلتے ہیں قدم تو دل دشمن کے جلتے ہیں۔ جو بھی ہو جیسا ہو ہم چلیں گے حق پرستی پر، مر جائیں گے مٹ جائیں گے قائد کی ہستی پر۔ وہ جس پہ مرنا گوارا ہے میرا قائد ہے، لہو نے میرے پکارا ہے میرا قائد ہے۔ حالات کے ستم جھیلنا ہاں متحدہ کی ہمت ہے، خطروں سے بڑھ کر کھیلنا ہاں متحدہ کی عادت ہے۔ ایک دوسرے کے واسطے اولاد کی دیوار ہے، ہر وقت خدمت کے لیے سرشار ہے تیار ہے۔ الطاف حسین جیسا لیڈر دیکھو ہم نے پایا، الطاف حسین ہے ساری قوم کا سچا سرمایہ۔ کندھوں کو ملا کے کندھوں سے قائد کے پیچھے چلتے ہیں، جب ملا کے چلتے ہیں قدم تو دل دشمن کے جلتے ہیں۔
सदा, कायद पे सारा आलम फिदा, गूंज रही है फजा में सदा, कायद पे सारा आलम फिदा। अल्ताफ हुसैन जो जुल्म से डट कर लड़ता है, जो कहता है वो करता है, हर मुश्किल से जो हंस हंस के टकराने वाला है, टकराने वाला है, टकराने वाला है। मंजिल की जुस्तजू में साथी सब निकले हैं मिलके, उसे अपने राहों में दीप जलाना है। अब तो हमने ऐसा सोच लिया है दिल में अपने, आगे बढ़ना है या मिट जाना है। चाहे कितनी हो मुश्किल और मंजिल हो दूर, हम कदम ही हमेशा साथ रहना जरूर। बहकाने वाले बहकाएंगे हर पल तुम्हें, रहना साबित कदम ना होना मजबूर। अल्ताफ हुसैन जैसा लीडर देखो हमने पाया, अल्ताफ हुसैन है सारे कौम का सच्चा सरमाया। कंधों को मिला के कंधों से भाई के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। तो है दीवाने कायद के परवाने, कोई भी ऐसी चाहत को ना पहचाने। मीलों का फासला फिर भी तुम देखो तो, पल भर में आ जाए मुकाबिल कोई न जाने। शोहदा की यादों के अब दीप जैसे जलते हैं, जिंदा है और साथ साथ चलते हैं। आएगा आएगा एक दिन ऐसा भी आएगा, चमकेगा दमकेगा मुस्कुराएगा। हुसैन जैसा लीडर देखो हमने पाया, अल्ताफ हुसैन है सारी कौम का सच्चा सरमाया। कंधों को मिला के कंधों से भाई के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के जलते हैं। बढ़ता ये कारवां चाहे आए कोई इम्तिहान, मुतहदा के परचम तले आएगा एक दिन सारा जहां। चाहे सिंधी हो बलोची हो सराइकी हो पंजाबी, पख्तून हो महाजिर हो बिरोही हो हज़ारी। को मिला के कंधों से भाई के पीछे चलते हैं, जब मिला के चलते हैं कदम तो दिल दुश्मन के चलते हैं। बढ़ते ही अब तो है हमको रहना, साथी मेरे तुझसे है बस इतना ही कहना। बढ़ते ही अब तो है हमको रहना, साथी मेरे तुझसे है बस इतना ही